رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور پیچھے ہو لیے اس علم کے جو پڑھتے تھے شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت۔ وما کفر سلیمان، اور کفر نہیں کیا سلیمان نے، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت، اور اس علم کے پیچھے ہو لیے جو اترا دو فرشتوں پر شہر بابل میں جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے۔ وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، اور نہیں سکھلاتے تھے وہ دونوں فرشتے کسی کو جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، سو تو کافر مت ہو۔ فیتعلمون منہما، پھر ان سے سیکھتے تھے وہ جادو، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جس سے جدائی ڈالتے ہیں مرد میں اور اس کی عورت میں۔ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور اس سے نقصان نہیں کر سکتے کسی کا بغیر حکم اللہ کے۔ ویتعلمون ما یضرہم ولا ینفعہم، اور سیکھتے ہیں وہ چیز جو نقصان کرے ان کا اور فائدہ نہ کرے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، اور خوب جان چکے ہیں کہ جس نے اختیار کیا جادو کو، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کے لیے نہیں آخرت میں کچھ حصہ۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ ان کو سمجھ ہوتی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر وہ آمنوا، ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ، اور تقوی کرتے تو بدلہ پاتے، من عند اللہ خیر، اللہ کے ہاں بہتر۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر ان کو سمجھ ہوتی۔ خلاصہ تفسیر، اور یہودی ایسے بے عقل ہیں کہ انہوں نے کتاب اللہ کا تو اتباع نہ کیا، اور ایسی چیز یعنی سحر و جادو کا اتباع اختیار کیا جس کا چرچا کیا کرتے تھے شیاطین یعنی خبیث جن، حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں۔ اور بعض بیوقوف جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر گمان سحر رکھتے ہیں، بالکل ہی لغو بات ہے، کیونکہ سحر تو اعتقاداً یا عملاً کفر ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے نعوذ باللہ کبھی کفر نہیں کیا، مگر ہاں شیاطین یعنی خبیث جن بے شک کفر کی باتیں اور کام یعنی سحر کیا کرتے تھے۔ وہ حالت یہ تھی کہ خود تو کرتے ہی اور آدمیوں کو بھی اس سحر کی تعلیم کیا کرتے تھے، سو وہی سحر متوارث چلا آ رہا ہے، اس کا اتباع یہ یہودی کرتے ہیں، اور اسی طرح اس سحر کا بھی یہ لوگ اتباع کرتے ہیں، جو کہ ان دونوں فرشتوں پر ایک خاص حکمت کے واسطے نازل کیا گیا تھا، جو شہر بابل میں رہتے تھے، جن کا نام ہاروت و ماروت تھا، اور وہ دونوں سحر کسی کو نہ بتلاتے جب تک احتیاطاً پہلے یہ نہ کہہ دیتے کہ ہمارا وجود بھی لوگوں کے لیے ایک امتحان خداوندی ہے، کہ ہماری زبان سے سحر پر مطلع ہو کر کون پھنستا ہے اور کون بچتا ہے، سو تو اس پر مطلع ہو کر کہیں کافر مت بن جائیو کہ اس میں پھنس جاؤ۔ سو بعض لوگ ان دونوں فرشتوں سے اس قسم کا سحر سیکھ لیتے تھے جس کے ذریعے سے عمل کر کے کسی مرد اور اس کی بیوی میں تفریق پیدا کر دیتے تھے، اور اس سے کوئی وہم اور خوف میں نہ پھنس جائے کہ جادوگر جو چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ یہ یقینی بات ہے کہ یہ ساحر لوگ اس سحر کے ذریعے سے کسی کو ذرا برابر بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے مگر خدا ہی کی تقدیری حکم سے، اور ایسا سحر حاصل کر کے بس ایسی چیزیں سیکھ لیتے ہیں جو خود ان کو بوجہ گناہ کے ضرر رساں ہیں اور کسی معتبر درجہ میں ان کو نافع نہیں ہیں، تو یہودی کے اتباع سحر سے بڑے ضرر میں ہوں گے۔ اور یہ بات کچھ ہمارے ہی کہنے کی نہیں بلکہ ضروریہ یہ یہودی بھی اتنا جانتے ہیں کہ جو شخص اس سحر کو کتاب اللہ کے عوض اختیار کرے، ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ باقی نہیں، اور بے شک بری ہے وہ چیز یعنی جادو کفر جس میں وہ لوگ اپنی جان دے رہے ہیں۔ کاش ان کو اتنی عقل ہوتی، اور اگر وہ لوگ بجائے اس کفر و بد عملی کے ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو خدا تعالیٰ کے یہاں کا معاوضہ اس کفر و بد عملی سے 1000 درجے بہتر تھا۔ کاش کہ اتنی عقل ہوتی۔ معارف و مسائل۔
آیات مذکورہ کی تفسیر اور شان نزول میں نقل کی ہوئی اسرائیلی روایات سے بہت سے لوگوں کو مختلف قسم کے شبہات پیش آتے ہیں۔ ان شبہات کا حل سیدی حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ نے نہایت واضح اور سہل انداز میں فرمایا ہے۔ اس جگہ اس کو بینہ ہی نقل کر دینا کافی ہے۔ وہ یہ ہے: نمبر 1، یہ بیوقوف لوگ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جادو کی نسبت کرتے تھے یہودی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے درمیانے آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات بھی ظاہر فرما دی۔ نمبر 2، ان آیتوں سے یہودیوں کی برائی کرنا مقصود ہے کیونکہ ان میں جادو کا چرچا تھا۔ ان آیتوں سے متعلق زہرہ کا ایک لمبا چوڑا قصہ بھی مشہور ہے جو کسی معتبر روایت سے ثابت نہیں۔ جن علماء نے اس قصہ کو قواعد شرعیہ کے خلاف سمجھا ہے، رد کر دیا ہے، اور جنہوں نے اس میں تاویل کو خلاف شرع نہیں سمجھا ہے، رد نہیں کیا۔ ہمیں یہاں فی الوقت اس کے صحیح یا غلط ہونے سے بحث نہیں، البتہ اتنا ضرور ہے کہ ان آیات کی تفسیر اس قصہ پر موقوف نہیں، جیسے کہ ناظرین کو معارف و مسائل کے اس زیر عنوان مضمون سے اندازہ ہو جائے گا۔ نمبر 3، اور یہودی سب باتوں کے جاننے کے باوجود چونکہ عمل علم کے خلاف کرتے تھے اور تدبر سے کام نہ لیتے تھے، اس لیے اول تو ان کے جاننے کی خبر دی اور پھر آخر میں یہ کہہ کر اس کی نفی بھی کر دی کہ کاش ان کو علم و عقل ہوتی، کیونکہ جس علم پر عمل اور تدبر نہ ہو وہ جہل کی مانند ہے۔ نمبر 4، ایسے ایک زمانے میں جس کی پوری تعین میں کوئی محققانہ راہ اس وقت سامنے نہیں، دنیا میں اور خصوصاً بابل میں جادو کا بہت چرچا تھا، اور اس کے عجیب اثرات کو دیکھ کر جاہلوں کو اس کی حقیقت اور انبیاء کرام کے معجزات کی حقیقت میں اختلاط و اشتباہ ہونے لگا، اور بعض لوگ جادوگروں کو مقدس اور قابل اتباع سمجھنے لگے، اور بعض لوگ جادو کو نیک کام سمجھ کر اس کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے لگے، جیسا موجودہ دور میں مسمرزم کے ساتھ لوگوں کا معاملہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اشتباہ اور غلطی کے رفع کرنے کے لیے بابل میں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت نامی اس کام کے لیے بھیجے کہ لوگوں کو سحر کی حقیقت اور اس کے شبہوں سے مطلع کر دیں تاکہ اشتباہ جاتا رہے، اور جادو پر عمل کرنے سے نیز جادوگروں کے اتباع کرنے سے اجتناب کر سکیں۔ اور جس طرح انبیاء علیہم السلام کی نبوت کو معجزات اور دلائل سے ثابت کر دیا جاتا ہے، اسی طرح ہاروت و ماروت کے فرشتہ ہونے پر دلائل قائم کر دیے گئے تاکہ ان کے احکامات و ارشادات کی تعمیل و اطاعت ممکن ہو۔ اور یہ کام انبیاء کرام سے اس لیے نہیں لیا گیا کہ اول تو انبیاء اور جادوگروں میں امتیاز و فصل کرنا مقصود تھا، ایک حیثیت سے گویا انبیاء کرام ایک فریق کا درجہ رکھتے تھے، اس لیے حکم فریقین کے علاوہ کوئی اور ثالث ہونا مناسب تھا۔ دوسرے، اس کام کی تکمیل بغیر جادو کے الفاظ کے نقل و حکایت کے عادتاً نہ ہو سکتی تھی، اگرچہ نقل کفر نباشت کے عقلی و نقلی مسلمہ قاعدہ کے مطابق ایسا ہو سکتا تھا، مگر چونکہ حضرات انبیاء کرام کی مظہر ہدایت ہوتے تھے، اس لیے ان سے یہ کام لینا مناسب نہ سمجھا گیا، لہٰذا فرشتوں کو اس کام کے لیے تجویز کیا گیا، کیونکہ کارخانہ تکوین میں جو خیر و شر سب پر مشتمل ہوتا ہے، ان فرشتوں سے ایسے کام بھی لیے جاتے ہیں جو مجموعہ عالم کے اعتبار سے تو بوجہ مصالح عامہ خیر ہوں، لیکن لزوم مفسدہ کے سبب فی ذات ہی شر ہوں، جیسے کسی ظالم و جابر یا موذی جانور وغیرہ کی نشوونما اور غور پرداخت کیے تکوینی اعتبار سے تو درست و محمود ہے، اور تشریعی لحاظ سے نادرست و مذموم، بخلاف انبیاء کرام کے کہ ان سے خاص تشریعات کا کام ہی لیا جاتا ہے جو خصوصاً و عموماً خیر ہی خیر ہوتا ہے، اور گو کہ یہ نقل و حکایت مذکورہ غرض کے لحاظ سے ایک تشریعی کام ہی تھا، لیکن پھر بھی بوجہ احتمال قریب اس امر کے کہ کہیں یہ نقل حکایت بھی جادو پر عمل کا سبب نہ بن جائے، جیسا کہ واقعہ میں ہوا، تو حضرات انبیاء کو اس کا بسبب بواسطہ نقل بنانا بھی پسند نہیں کیا گیا۔ البتہ کلیات شرعیہ سے انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ بھی اس مقصود کی تکمیل کر دی گئی۔ ان کلیات کے جزیات کی تفصیلات بوجہ احتمال فتنہ انبیاء کرام کے ذریعہ بیان نہیں کی گئیں۔ اس کی مثال ایسی ہے، مثلاً انبیاء کرام نے یہ بتایا ہے کہ رشوت لینا حرام ہے اور اس کی حقیقت بھی بتلا دی، لیکن یہ جزیات نہیں بتلائے کہ ایک طریقہ رشوت کا یہ ہے کہ صاحب معاملہ سے یوں چال کر کے فلاں بات کہے وغیرہ وغیرہ، کیونکہ اس طرح کی تفصیلات بیان کرنے
کرنے سے تو لوگ اور ترکیبیں سیکھ سکتے ہیں، یا مثلاً اقسام سحر ہی میں مثال فرض کیجیے کہ قواعد کلیہ سے یہ بتلا دیا گیا ہے کہ دست غیب کا عمل جس میں تکیہ کے نیچے یا جیب میں رکھے ہوئے روپے مل جائیں ناجائز ہے، لیکن یہ نہیں بتلایا کہ فلاں عمل پڑھنے سے اس طرح روپیے ملنے لگتے ہیں۔ حاصل کلام یہ کہ فرشتوں نے بابل میں آ کر اپنا کام شروع کر دیا کہ سحر کے اصول و فروع کر کے لوگوں کو اس کے عمل سے بد سے بچنے کے اور ساحرین سے نفرت و دوری رکھنے کی تنبیہ اور تائید کی۔ جیسے کوئی عالم دیکھے کہ جاہل لوگ اکثر نادانی سے کفریہ کلمات بک جاتے ہیں، اس لیے وہ تقریراً یا تحریراً ان کلمات کو جو اس وقت شائع ہیں جمع کر کے عوام کو مطلع کر دے کہ دیکھو یہ کلمات بچنے کے لائق ہیں، اس سے احتیاط رکھنا۔ جب فرشتوں نے کام شروع کیا تو وقتاً فوقتاً مختلف لوگوں کی آمد و رفت ان کے پاس شروع ہوئی، اور وہ درخواست کرنے لگے کہ ہم کو بھی ان کے اصول و فروع سے مطلع کر دیجیے تاکہ ناواقفی سے کسی اعتبار اعتقادی یا عملی فساد میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس وقت فرشتوں نے بطور احتیاط و تبلیغ اور بنظر اصلاح یہ التزام کیا کہ اصول و فروع بتانے سے قبل یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہمارے یہ بتانے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی آزمائش بھی مقصود ہے کہ دیکھیں ان چیزوں پر مطلع ہو کر کون شخص اپنی دین کی حفاظت و اصلاح کرتا ہے کہ شر سے آگاہ ہو کر اس سے بچے، اور کون اپنا دین خراب کرتا ہے اس شر پر مطلع ہو کر وہی شر خود اختیار کر لے جس کا انجام کفر ہے، خواہ کفر عملی ہو یا اعتقادی۔ دیکھو ہم تم کو نصیحت کیے دیتے ہیں کہ اچھی نیت سے اطلاع حاصل کرنا اور پھر اس نیت پر ثابت قدم رہنا، ایسا نہ ہو کہ ہم سے تو یہ کہہ کر سیکھ لو کہ میں بچنے کے لیے پوچھ رہا ہوں اور پھر اس کی خرابی میں خود ہی مبتلا ہو جاؤ اور ایمان برباد کر لو۔ اب ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ خیر خواہی اور کیا کر سکتے تھے، غرض جو کوئی ان سے اس طرح عہد و پیمان لیتا وہ اس کے روبرو جادو کے سب اصول و فروع بیان کر دیتے تھے، کیونکہ ان کا کام ہی یہ تھا۔ اب اگر کوئی عہد چکنی کر کے اپنی ارادہ و اختیار سے کافر و فاجر بنے تو وہ جانے، چنانچہ بعض اس عہد پر قائم نہ رہے اور اس جادو کو مخلوق کی اظہار ثانی کا ذریعہ بنا لیا، جو فسق تو یقیناً ہے اور بعض طریقے اس کے استعمال کے کفر بھی ہیں، اس طرح سے فاجر کافر بن گئے۔ اس ارشاد اصلاحی اور پھر مخاطب کے خلاف کرنے کی مثال اس طرح ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص کسی جامع معقول و منقول عالم و عامل کے پاس جائے کہ مجھ کو قدیم یا جدید فلسفہ پڑھا دیجیے تاکہ خود بھی ان شبہات سے محفوظ رہوں جو فلسفہ اسلام کے خلاف بیان کیے جاتے ہیں اور مخالفین کو بھی جواب دے سکوں، اور اس عالم کو یہ احتمال ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ کو دھوکہ دے کر پڑھ لے اور پھر خود ہی خلاف شرع عقائد باطلہ کو تقویت دینے میں اس کو استعمال کرنے لگے۔ اس احتمال کی وجہ سے ان کو نصیحت کرے کہ ایسا مت کرنا، اور وہ وعدہ کر لے کہ اس لیے اس کو پڑھا دیا جائے، لیکن وہ شخص فلسفہ کے خلاف اسلامی نظریات و عقائد ہی کو صحیح سمجھنے لگے تو ظاہر ہے کہ ان کی اس حرکت سے اس معلم پر کوئی ملامت یا برائی عائد نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اس اصطلاح سحر سے ان فرشتوں پر بھی نہ کسی شبہ کی گنجائش ہے نہ وسوسہ کی۔ اور اس فرض کی تکمیل کے بعد غالباً وہ فرشتے آسمان پر بلا لیے گئے ہوں گے۔ واللہ اعلم بحقیقت العال بیان القرآن۔ سحر کی حقیقت۔ سحر بلکر لغت میں ایسے اثر کو کہتے ہیں کہ جس کا سبب ظاہر نہ ہو، خواہ وہ سبب معنوی ہو جیسے خاص کلمات کا اثر، یا غیر محسوس چیزوں کا ہو جیسے جنات اور شیاطین کا اثر، یا مسمرزم میں قوت خیالیہ کا اثر، یا محسوسات کا ہو مگر وہ محسوسات مخفی ہوں جیسے مغناطیس کی کشش لوہے کے لیے جبکہ مغناطیس نظروں سے پوشیدہ ہو، یا دواؤں کا اثر جبکہ وہ دوائیں مخفی ہوں، یا نجوم و سیارات کا اثر۔ اسی لیے جادو کی اقسام بہت ہیں، مگر عرف عام میں عموماً جادو ان چیزوں کے لیے کو کہا جاتا ہے جن میں جنات اور شیاطین کے عمل کا دخل ہو، یا قوت خیالیہ مسمرزم کا، یا کچھ الفاظ و کلمات کا، کیونکہ یہ بات عقلاً بھی ثابت ہے اور تجربہ مشاہدہ سے بھی، اور قدیم و جدید فلاسفہ بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ حروف و کلمات میں بھی بالخاصہ کچھ تاثیرات ہوتی ہے۔ کسی خاص حرف یا
کلموں کو کسی خاص تعداد میں پڑھنے یا لکھنے وغیرہ سے خاص تاثرات کا مشاہدہ ہوتا ہے، یا ایسی تاثرات جو کسی انسانی بالوں یا ناخنوں وغیرہ اعضاء یا اس کے استعمالی کپڑوں کے ساتھ کچھ دوسری چیزیں شامل کر کے پیدا کی جاتی ہیں، جن کو عرف عام میں ٹونا ٹوٹکا کہا جاتا ہے اور جادو میں شامل سمجھا جاتا ہے، اور اصطلاح قرآن و سنت میں سحر ایک ایسے امر عجیب کو کہا جاتا ہے جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو۔ پھر شیاطین کو راضی کرنے کے مختلف صورتیں ہیں۔ کبھی ایسے منتر اختیار کیے جاتے ہیں جس میں کفر و شرک کے کلمات ہوں اور شیاطین کی مدح کی گئی ہو، یا کواکب و نجوم کی عبادت اختیار کی گئی ہو جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ کبھی ایسے اعمال اختیار کیے جاتے ہیں جو شیطان کو پسند ہیں، مثلاً کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا، یا جنابت و نجاست کی حالت میں رہنا، طہارت سے اجتناب کرنا وغیرہ۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے پاک فرشتوں کی مدد ان اقوال و افعال سے حاصل کی جاتی ہے جس کو فرشتے پسند کرتے ہیں، مثلاً تقویٰ و طہارت و پاکیزگی، بدبو اور نجاست سے اجتناب، ذکر اللہ اور اعمال خیر۔ اسی طرح شیاطین کی امداد ایسے اقوال و افعال سے حاصل ہوتی ہے جو شیطان کو پسند ہیں۔ اسی لیے سحر صرف ایسے ہی لوگوں کا کامیاب ہوتا ہے جو گندے اور نجس رہیں، پاکی اور اللہ کے نام سے دور رہیں، خبیث کاموں کے عادی ہوں۔ عورتیں بھی ایام حیض میں یہ کام کرتی ہیں تو مؤثر ہوتا ہے۔ باقی شعبدے اور ٹوٹکے یا ہاتھ چلاکی کے کام یا مسمرزم وغیرہ ان کو مجازاً سحر کہہ دیا جاتا ہے۔ سحر کی اقسام امام راغب رحمۃ اللہ علیہ اصفہانی مفردات القرآن میں لکھتے ہیں کہ سحر کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو محض نظر بندی اور تخیل ہوتی ہے جس کی کوئی حقیقت واقعہ نہیں، جیسے بعض شعبدے بازی اپنے ہاتھ کی چلاکی سے ایسے کام کر لیتے ہیں کہ عام لوگوں کی نظریں اس کو دیکھنے سے قاصر رہتی ہیں، یا قوت خیالیہ مسمرزم وغیرہ کے ذریعہ کسی کے دماغ پر ایسا اثر ڈالا جائے کہ وہ ایک ایسی چیز کو آنکھوں سے دیکھتا اور محسوس کرتا ہے مگر اس کی کوئی حقیقت واقعہ نہیں ہوتی۔ کبھی یہ کام شیاطین کے اثر سے بھی ہو سکتا ہے کہ مذکور کی آنکھوں اور دماغ پر ایسا اثر ڈالا جائے جس سے وہ ایک غیر واقعی چیز کو حقیقت سمجھنے لگے۔ قرآن مجید میں فرعونی ساحروں کے جس سحر کا ذکر ہے وہ پہلی قسم کا سحر تھا، جیسا کہ ارشاد ہے، سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، یحیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ان کے سحر سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یہ آنے لگا کہ رسیوں کے سانپ دوڑ رہے ہیں۔ اس میں یحیل کے لفظ سے یہ بتلا دیا گیا کہ یہ رسیاں اور لاٹھیاں جو ساحروں نے ڈالی تھیں نہ در حقیقت سانپ بنی، نہ انہوں نے کوئی حرکت کی، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوت متحیلہ متاثر ہو کر ان کو دوڑنے والے سانپ سمجھنے لگی۔ دوسری قسم اس کے تحیل اور نظر بندی ہے جو بعض اوقات شیاطین کے اثر سے ہوتی ہے، جو قرآن کریم کے ارشاد سے معلوم ہوئی، هل انبئکم علی ما تنزل الشیطان تنزل علی کل افاک اثیم، میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ کن لوگوں پر شیاطین اترتے ہیں، ہر بہتان باندھنے والے گناہگار پر اترتے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یعنی شیاطین نے کفر اختیار کیا، لوگوں کو جادو سکھانے لگے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ سحر کے ذریعے ایک شے کی حقیقت ہی بدل جائے، جیسے کسی انسان یا جاندار کو پتھر یا کوئی جانور بنا دیں۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ اصفہانی، ابو بکر جصاص رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضرات نے اس سے انکار کیا ہے کہ سحر کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت بدل جائے، بلکہ سحر کا اثر صرف تخیل اور نظر بندی ہی تک ہو سکتا ہے۔ معتزلہ کا بھی یہی قول ہے، مگر جمہور علماء کی حقیقت یہ ہے کہ انقلاب اعیان میں نہ کوئی عقلی امتناع ہے نہ شرعی، مثلاً کوئی جسم پتھر بن جائے یا ایک نوع سے دوسری نوع کی طرف منتقل ہو جائے، اور فلاسفہ کا یہ جو قول مشہور ہے کہ انقلاب حقائق ممکن نہیں، ان کی مراد حقائق سے محال ممکن واجب کی حقیقتیں ہیں کہ ان میں انقلاب عقلاً ممکن نہیں کہ کوئی محال ممکن بن جائے یا کوئی ممکن محال بن جائے، اور
قرآن عزیز میں فرعونی ساحروں کے سحر کو جو تخیل قرار دیا ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر سحر تخیل ہی ہو، اس سے زائد اور کچھ نہ ہو۔ اور بعض حضرات نے سحر کے ذریعہ انقلاب حقیقت کے جواز پر حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے کہ جو موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں بروایت قطع سے حکیم سے منقول ہے۔ اگر یہ چند کلمات نہ ہوتے جن کو میں پابندی سے پڑھتا ہوں تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ گدھا بنا دینے کا لفظ مجازی طور پر بیوقوف بنانے کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، مگر بلا ضرورت حقیقت کو چھوڑ کر مجاز مراد لینا صحیح نہیں۔ اس لیے حقیقی اور ظاہری مفہوم اس کا یہی ہے کہ اگر میں یہ کلمات روزانہ پابندی سے نہ پڑھتا تو یہودی مجھے جادوگر مجھے گدھا بنا دیتے۔ اس سے دو باتیں ثابت ہوئیں، اول یہ کہ سحر کے ذریعے انسان کو گدھا بنا دینے کا امکان ہے، دوسرے یہ کہ کلمات وہ پڑھا کرتے تھے اس کی تاثیر یہ ہے کہ کوئی جادو اثر نہیں کرتا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب لوگوں نے پوچھا تو وہ کلمات کیا تھے تو آپ نے یہ کلمات بتلائے: میں اللہ عظیم کی پناہ پکڑتا ہوں جس سے بڑا کوئی نہیں، اور پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے کلمات تامات کی جس سے کوئی نیک و بد انسان آگے نہیں نکل سکتا، اور پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے تمام اسماء حسنی کی جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو نہیں جانتا، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور وجود دیا اور پھیلایا ہے۔ خلاصہ یہ کہ سحر کی تینوں قسمیں ممکن الوقوع ہیں۔ سحر اور معجزے میں فرق: جس طرح انبیاء علیہم السلام کے معجزات یا اولیاء کی کرامات سے ایسے واقعات مشاہدے میں آتے ہیں جو عادتاً نہیں ہو سکتے، اسی لیے ان کو خرق عادت کہا جاتا ہے، بظاہر سحر اور جادو سے بھی ایسے ہی آثار مشاہدے میں آتے ہیں۔ اس لیے بعض جاہلوں کو ان دونوں میں التباس بھی ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ جادوگروں کی تعظیم و تکریم کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے دونوں کا فرق بیان کرنا ضروری ہے۔ یہ فرق ایک تو اصل حقیقت کے اعتبار سے ہے اور ایک ظاہری آثار کے اعتبار سے۔ حقیقت کا فرق تو یہ ہے کہ سحر اور جادو سے جو چیزیں مشاہدے میں آتی ہیں یہ دائرہ اسباب سے الگ کوئی چیز نہیں، فرق صرف اسباب کے ظہور و خفا کا ہے۔ جہاں اسباب ظاہر ہوتے ہیں وہ آثار ان اسباب کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں اور کوئی تعجب کی چیز نہیں سمجھی جاتی، لیکن جہاں اسباب مخفی ہوں تو وہ تعجب کی چیز ہوتی ہے اور عوام اسباب کے نہ جاننے کی وجہ سے اس کو خرق عادت سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ در حقیقت تمام عادی امور کی طرح کسی جن و شیاطین کے اثر سے ہوتی ہے۔ ایک خط مشرق بعید سے آج کا لکھا ہوا اچانک سامنے آ کر گر گیا تو دیکھنے والے اس کو خرق عادت کہیں گے، حالانکہ جنات و شیاطین کو ایسے اعمال و افعال کی قوت دی گئی ہے، ان کے ذریعہ معلوم ہو تو پھر کوئی خرق عادت نہیں رہتا۔ خلاصہ یہ کہ سحر کا ظاہر ہونے والے تمام آثار اسباب طبیعہ کے ماتحت ہوتے ہیں، مگر اسباب کے مخفی ہونے کے سبب لوگوں کا مغالطہ خرق عادت کا ہو جاتا ہے، بخلاف معجزہ کے کہ وہ بلا واسطہ فعل حق تعالیٰ کا ہوتا ہے، اس میں اسباب طبیعہ کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود کی آگ کو حق تعالیٰ نے فرما دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جائے، مگر ٹھنڈک بھی اتنی نہ ہو جس سے تکلیف پہنچے، بلکہ جس سے سلامتی حاصل ہو۔ اس حکم الہیہ سے آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ آج بھی بعض لوگ بدن پر کچھ دوائیں استعمال کر کے آگ کے اندر چلے جاتے ہیں، وہ معجزہ نہیں بلکہ دواؤں کا اثر ہے۔ دوائیں مخفی ہونے سے لوگوں کو دھوکہ خرق عادت کا ہو جاتا ہے۔ یہ بات معجزہ براہ راست حق تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، خود قرآن عزیز کی تصریح سے ثابت ہے۔ ارشاد فرمایا: وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کنکریوں کی مٹھی جو آپ نے پھینکی در حقیقت آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی ہے۔ مراد یہ کہ ایک مٹھی خاک اور کنکر کے سارے مجمع کی آنکھوں تک پہنچ جانا، اس میں آپ کے عمل کو کوئی دخل نہیں، یہ خالص حق تعالیٰ کا فعل ہے۔ یہ معجزہ غزوہ بدر میں پیش آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی خاک اور
اور سنگریزوں کے کفار کے لشکر پر پھینکی جو سب کی آنکھوں میں پڑ گئی۔ معجزہ اور سحر کی حقیقتوں کا یہ فرق کہ معجزہ بلا واسطہ اسباب طبیعہ کے براہ راست حق تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے اور جادو اسباب طبیعہ مخفیہ کا اثر ہوتا ہے۔ حقیقت سمجھنے کے لیے تو کافی وافی ہے، مگر یہاں ایک سوال یہ رہ جاتا ہے کہ عوام الناس اس فرق کو کیسے پہچانیں، کیونکہ ظاہری صورت دونوں کی ایک سی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عوام کے پہچاننے کے لیے بھی حق تعالیٰ نے کئی فرق ظاہر کر دیے ہیں۔ اول یہ کہ معجزہ یا کرامت ایسے حضرات سے ظاہر ہوتی ہے جن کا تقویٰ و طہارت اور پاکیزگی اخلاق و اعمال کا سب مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جادو کا اثر صرف ایسے لوگوں سے ظہور پذیر ہوتا ہے جو گندے ناپاک اللہ کے نام سے اور اس کی عبادت سے دور رہتے ہیں۔ یہ چیز ہر انسان آنکھوں سے دیکھ کر معجزہ اور سحر میں فرق پہچان سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ عادت اللہ بھی یہ جاری ہے کہ جو شخص معجزے اور نبوت کا دعویٰ کر کے کوئی جادو کرنا چاہے اس کا جادو نہیں چلتا، ہاں نبوت کے دعوے کے بغیر کرے تو چل جاتا ہے۔ کیا انبیاء پر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے۔ وجہ وہی ہے جو اوپر بتلائی گئی ہے کہ سحر در حقیقت اسباب طبیعہ ہی کا اثر ہوتا ہے اور انبیاء علیہم السلام اسباب طبیعہ کے اثرات سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ تاثر شان نبوت کے خلاف نہیں، جیسے کہ ان کا بھوک پیاس سے متاثر ہونا، بیماری میں مبتلا ہونا اور شفا پانا ظاہری اسباب سے سب جانتے ہیں۔ اسی طرح جادو کے باطنی اسباب سے بھی انبیاء علیہم السلام متاثر ہو سکتے ہیں اور یہ تاثر شان نبوت کا منافی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں کا سحر کرنا اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض آثار کا ظاہر ہونا اور بذریعہ وحی اس جادو کا پتہ لگنا اور اس کا ازالہ کرنا احادیث صحیحہ میں ثابت ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سحر سے متاثر ہونا خود قرآن میں مذکور ہے۔ آیات یحیل الیہ من سحرہم انہا تسعی فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر خوف طاری ہونا اسی جادو ہی کا تو اثر تھا۔ سحر کے احکام شرعیہ، جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں سحر صرف ایسے عمل کو کہا گیا ہے جس میں کفر و شرک اور فسق و فجور اختیار کر کے جنات و شیاطین کو راضی کیا گیا ہو اور ان سے مدد لی گئی ہو۔ ان کی امداد سے کچھ عجیب واقعات ظاہر ہو گئے ہوں۔ سحر بابل میں جس کا قرآن میں ذکر ہے وہ یہی تھا جساس، اور اسی سحر کو قرآن میں کفر قرار دیا ہے۔ ابو منصور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحیح یہی ہے کہ مطلقاً سحر کی سب اقسام کفر نہیں، بلکہ صرف وہ سحر کفر ہے جس میں ایمان کے خلاف اقوال و اعمال اختیار کیے گئے ہوں۔ روح المعانی۔ اور یہ ظاہر ہے کہ شیاطین پر لعنت کرنے اور ان سے عداوت و مخالفت کرنے کے احکام قرآن و حدیث میں بار بار آئے ہیں۔ اس کے خلاف ان سے دوستی اور ان کو راضی کرنے کی فکر خود ہی ایک گناہ ہے۔ پھر وہ راضی جب ہی ہوتے ہیں جب انسان کفر و شرک میں مبتلا ہو جس سے ایمان ہی سلب ہو جائے یا کم از کم فسق و فجور میں مبتلا ہو اور اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی مرضیات کے خلاف گندا اور نجس رہے، اور یہ مزید گناہ ہے۔ اور اگر جادو کے ذریعے کسی کو ناحق نقصان پہنچایا تو یہ اور گناہ ہے۔ غرض اصطلاح قرآن و سنت میں جس کو سحر کہا گیا ہے وہ کفر اعتقادی یا کم از کم کفر عملی سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر شیاطین کو راضی کرنے کے لیے کچھ اقوال یا اعمال کفر و شرک کے اختیار کیے تو کفر حقیقی و اعتقادی ہوگا، اگر کفر و شرک کے اقوال و افعال سے بچ کے بھی کیا گیا مگر دوسرے گناہوں کا ارتکاب کیا تو کفر عملی سے خالی نہ رہا۔ قرآن عزیز کی آیات مذکورہ میں جو سحر کو کفر کہا گیا ہے وہ اسی اعتبار سے ہے کہ یہ سحر کفر حقیقی اعتقادی یا کفر عملی سے خالی نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس سحر میں کوئی عمل کفر اختیار کیا گیا ہو، جیسے شیاطین سے استغاثہ و استمداد کو کواکب کی تاثیر کو مستقل ماننا یا سحر کو معجزہ قرار دے کر اپنی نبوت کا دعویٰ کرنا وغیرہ، تو یہ سحر باجماع کفر ہے، اور جس سے یہ افعال کفر نہ ہوں مگر معاصی کا ارتکاب ہو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ مسئلہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ سحر کفر اعتقادی یا عملی سے خالی نہیں تو اس کا سیکھنا اور سکھانا بھی حرام ہوا، اس پر عمل کرنا بھی حرام ہوا۔ البتہ اگر مسلمانوں سے دفع ضرر کے لیے بقدر ضرورت سیکھا جائے تو بعض فقہا نے اجازت دی ہے۔ شامی عالمگیری۔
مسئلہ تعویذ گنڈے وغیرہ جو عامل کرتے ہیں ان میں سے بھی اگر جنات و شیاطین سے استمداد ہو تو بحکم سحر ہیں اور حرام ہیں، اور اگر الفاظ مشتبہ ہوں معنی معلوم نہ ہوں اور شیاطین اور بتوں سے استمداد کا احتمال ہو تو بھی حرام ہے۔ مسئلہ قرآن و سنت کے اصطلاحی سحر بابل کے علاوہ باقی قسمیں سحر کی ان میں بھی اگر کفر و شرک کا ارتکاب کیا جائے تو وہ بھی حرام ہیں۔ مسئلہ اور حالی مباح اور جائز امور سے کام لیا جائے تو اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ اس کو کسی ناجائز مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ مسئلہ اگر قرآن و حدیث کے کلمات ہی سے کام لیا جائے مگر ناجائز مقصد کے لیے استعمال کریں تو وہ بھی جائز نہیں۔ مثلاً کسی کو ناحق ضرر پہنچانے کے لیے کوئی تعویذ کیا جائے یا وظیفہ پڑھا جائے، اگرچہ وظیفہ اسماء الہیہ یا آیات قرآنیہ ہی کا ہو وہ بھی حرام ہے۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ الحمدللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔